بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انسان صبر کا دامن نہیں چھوڑتا اللہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ بہت قسمت والوں کو ملتا ہے صبر کا خوبصورت سا تحفہ، ہر کسی کی قسمت میں صبر نہیں ہوتا۔ کامیابی کا سب سے بہتر راستہ نماز ہے۔ نماز دنیا میں بھی کامیابی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر کچھ پانا ہے تو اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ اگر اللہ سے کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہو تو محنت بھی کرو، کیونکہ اللہ محنت کرنے والوں کا ہی ساتھ دیتا ہے، بیٹھے رہنے والوں کا نہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے قرابت دار اور سب سے عزیز رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور اس رشتے میں پھوٹ ڈالنے والے اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور میاں بیوی کے بیچ میں صلح کرانے والوں سے اللہ بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ اگر دنیا والوں سے محبت چاہتے ہو تو اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو اور ثابت قدم رہو، کیونکہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں اس سے پوری دنیا محبت کرتی ہے۔ نماز کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر نماز خلوص و احترام سے پڑھی جائے تو ذہن کبھی برائی کی طرف نہیں جاتا، اور نہ ہی آنکھیں بے حیائی کا منظر پسند کرتی ہے، اور دل بھی پاک صاف رہتا ہے، یعنی دل میں کبھی غلط خیال نہیں آتا۔ جو انسان اللہ کو بے حد پسند آتا ہے اسے اللہ رب العزت بہت آزماتا ہے، وہ اس لیے تاکہ اس کا مرتبہ بڑھا سکے اور اس کا رتبہ بلند کر سکے۔ مومنوں کو ہمیشہ آخرت کی فکر کرنا چاہیے، دنیا کی نہیں، کیونکہ دنیا چند دنوں کا گھر ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا مقام۔ جو جنت کی چاہت رکھتے ہیں وہ دنیا کی رنگینیوں پر دھیان نہیں دیتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ دنیا عیش کی جگہ نہیں بلکہ جنت عیش کی جگہ ہے۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی جنت کے لیے ہے، دوزخ میں جانے کا فیصلہ تو اس کا خود کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ لالچ انسان کو اس قدر اندھا بنا دیتی ہے کہ اس سے انسان اپنوں کو تک بھول جاتا ہے اور اپنے نفس کا تابع دار ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی لذت تھوڑی دیر کی ہوتی ہے لیکن اس کی تکلیف ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، اور نیکیوں کی تکلیف تھوڑے دیر کے لیے ہوتی ہے لیکن اس کا آرام اور سکون ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ گناہ کرتے وقت بڑا سکون لگتا ہے، بڑا آرام ملتا ہے، کیونکہ اس وقت شیطان انسان کو دلاسا دے رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی گناہ ہو جاتا ہے تو اس وقت ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک بے چینی سی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان گناہ کروا کر بھاگ جاتا ہے اور انسان عذابوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے چکر میں نہ پڑو اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو کبھی ہمت مت ہارو، اور سب سے بڑی چیز اللہ پر سے بھروسہ نہ ہٹاؤ، کیونکہ اللہ پر جو بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کا پورا ساتھ دیتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ بننا ہے تو اللہ پر کامل یقین رکھو اور اپنا حوصلہ کم نہ پڑنے دو، یقیناً ایک دن وہ ضرور آپ کو ملے گا جس کا آپ نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالی مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ جب بول کر ہی کسی کو احساس دلانا پڑے تو گونگے بن جانا ہی بہتر ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے لیے کسی مشکل تر فیصلے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ مضبوط رہے، مضبوط بنے، آنسو صرف جائے نماز پر اچھے لگتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ اللہ سے دعا مانگو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمتیں شروع ہوتی ہے۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہے قبول ہونے میں ان کا رنگ اتنا ہی نکھر کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور انسان میں ایک ہی حجاب حائل ہے جس کا نام نفس ہے۔ اندھیرے کمرے میں دل گھبرا جاتا ہے تو ذرا سوچو کہ اندھیری قبر کتنی دہشت ناک ہوگی۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں بلکہ قبولیت کا ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھے لوگوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس طرف والے قبول ہوتے ہیں۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔